ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی کی شکایت کی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے مگر جھوٹ بھی بولتا ہے، فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے مگر چوری بھی کرتا ہے، بے ایمانی دھوکہ فریب بھی کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے شک نماز گناہوں سے بچاتی ہے، مت کسی نمازی پر انگلی اٹھاؤ، تم دیکھنا ایک دن آئے گا یہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے گا، اس کی نماز کا رنگ اس پر ضرور چڑھے گا. سبحان اللہ. کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے دیکھا کہ وہی آدمی ایک دن پکا سچا مسلمان بن گیا، اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. اس لیے مسلمانوں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی نمازی پر انگلی اٹھائیں، نہ جانے کب وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور گناہوں سے سچی توبہ کر لے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، نماز جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز نجات کا ذریعہ ہے، نماز کامیابی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نبی کے دل کا سکون ہے. جس نے نماز پڑھی اس نے نبی پاک کے دل کو سکون پہنچایا، اللہ اس کے دل کو بھی سکون دیتا ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. نماز قیامت والے دن نمازی کے لیے نور بن جائے گی. نماز اللہ کا حکم ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سفید رنگ کا جانور ہے جو دریا کے کنارے کیچڑ میں لت پت ہو کر دریا میں ڈبکی لگاتا ہے، پاک صاف ہو کر باہر نکلتا ہے، دوبارہ پھر کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، پھر دوبارہ دریا میں ڈبکی لگاتا ہے. اس نے 5 بار ایسا کیا، صاف ستھرا ہو کر باہر نکلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا الہی یہ کیا راز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ حاضر ہوا. کہا اے اللہ کے نبی، یہ جانور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمازیوں کی عظمت بتا رہا ہے کہ ان کی امت جب گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہوگی، پھر اذان ہوگی، اللہ کا دریائے رحمت چلے گا، پھر وہ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے. دن میں 5 مرتبہ یوں ہی ہوتا رہے گا. پڑھتے رہو نماز، یہ قول رسول ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. پہلی امتوں کو کسی کو 1 نماز ملی، کسی کو 2 نمازیں ملی. اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ نے اس امت پر 5 رحمت کے دریا چلائے. ہمیں 5 نمازیں عطا ہوئیں. پہلی امتوں کو مسجد نہیں ملی، ہمیں مسجد عطا ہوئی. پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی. اللہ نے اذان کو اتنا بڑا عمل بنا دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اذان دینے والے سب سے اونچے مرتبے پر ہوں گے. اور مسجد بنانے کو اتنا بڑا عمل قرار دیا، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس امت پر اپنے فضل کے کتنے دروازے کھول دیے. یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاش سے اشراق، اوابین کے اس نے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دیے. انسان کے لیے اللہ نے اپنی بخششوں کے دروازے کھول دیے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیے.